बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को जारी रखते हुए अगर आप सूरह यूसुफ़ आयत 22 को पढ़ें, उसमें अल्लाह ज़िक्र करते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिकमत और इल्म अता की जब वो बहुत मैच्योर हो गए थे। अब अगर आप कुरान में देखें, ख़ास तौर पे सूरह नंबर 46 आयत 15, मैच्योरिटी को अमूमन 40 साल की उम्र ही लिया जाता है। यानी इससे हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फ़रमाई जब वो 40 साल के थे। अब कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ के लिए काम कर रहे थे तब भी वो एक नबी थे। अब ये बहुत अनलाइकली है, इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अगर वो उस वक्त एक नबी होते तो नबी की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि वो इस्लाम की दावत दे, लोगों को इस्लाम के पैगाम को फैलाएं, लोगों को बुरे काम से रोके और अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करें, इनकरेज करें। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ के लिए काम कर रहे थे तो वो अज़ीज़ से ऑर्डर्स ले रहे थे, उनके तमाम घर के काम कर रहे थे, अज़ीज़ की बीवी की दोस्तों को खाना भी सर्व कर रहे थे। ये एक नबी का काम नहीं है। लिहाजा ये आर्ग्यू करना कि इस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक नबी बन गए थे, इसके चांसेस बहुत कम हैं। ज़्यादातर हम यही समझ सकते हैं कि इस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी तक एक नबी नहीं बने। अल्लाह ने उनको नबूवत, इल्म, हिकमत बाद में अता फ़रमाई जब वो मज़ीद मैच्योर हो गए थे, लेकिन इस वक्त वो एक नबी नहीं थे। अब ज़ाहिर है इसमें हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि अल्लाह हमें ये बात बता क्यों रहे हैं, अल्लाह हमें ये क्यों हिंट दे रहे हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाद में एक नबी बन गए थे। क्या हमें ये बात शुरू से नहीं पता? ख़ास तौर पे जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 6 साल के थे और उनको वो ख्वाब आ गई थी, तब ही हमें समझ आ गई थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाद में एक नबी बनेंगे। लिहाजा ये बात हमें बताने का क्या फ़ायदा? जो यहूदी हैं वो इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कभी भी एक नबी नहीं बने। वो ये कहते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत कभी भी नहीं दी। लिहाजा क्योंकि हम जानते हैं कि कुरान हमेशा पिछले किताबों को क्लैरिफाई करता है, जहाँ पर पिछले किताबों में लोगों ने तब्दील करने की कोशिश की है, वहाँ पर कुरान मज़ीद क्लैरिटी देता है कि असल पैगाम अल्लाह का क्या था। लिहाजा अल्लाह ख़ास तौर पे हमें ये बात समझा रहे हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को छोटे होते हुए ख्वाब तो ज़रूर आ गई थी, लेकिन वो बाद में भी एक नबी बने थे। यानी अगर यहूदी ये बात कहते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कभी भी एक नबी नहीं बने, या अगर तौरात में कोई ऐसी बात लिखी है तो वो गलत है। यहूदियों ने ख़ुद तौरात में तब्दीली लाने की कोशिश की है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाद में एक नबी ज़रूर बने थे। बल्कि ये बात बताने का एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, और वो ये है कि किस्से में आप बाद में देख सकते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में भेजा जाता है। अब इसके मुतल्लिक़ यहूदी ये कहते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक गुनाह किया जिसकी वजह से उनको बहुत ज़िल्लत मिली, और फिर आखिरकार उनके गुनाह की वजह से उनको जेल में भेजा गया। अब कुरान इस चीज़ को वाज़े करते हुए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाद में नबी बने थे, इस चीज़ को साबित करता है कि ये हो नहीं सकता कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा गलत काम किया हो या उनके ऊपर कोई गलत किस्म का इल्ज़ाम लगाया हो। और वो इसलिए है क्योंकि अल्लाह का वादा है वो अपने तमाम नबियों को नबूवत हासिल करने से पहले भी उनकी हिफाजत करते हैं, ताकि कोई भी इंसान कभी भी उनके कैरेक्टर पे उंगली ना उठा सके। यानी जितने भी नबी थे वो नबी बनने से पहले भी अल्लाह उनकी हिफाजत करते थे, ताकि उनसे कोई बड़ा गुनाह ना हो, ना वो शिरक में इन्वॉल्व हो, ना वो ज़ना करे, ना वो किसी किस्म के हराम काम में इन्वॉल्व हो, ताकि बाद में जब वो नबी बन जाएं तो कोई भी उनके कैरेक्टर पे उंगली ना उठा सके, और बल्कि हर इंसान उस वक्त ये गवाही दे कि ये इंसान वाकई शुरू से ही बहुत अच्छा है, सच्चा है, उसने कभी भी किसी किस्म का गलत काम या जुल्म ज़्यादती किसी के साथ नहीं की। उस वक्त लोगों की ऐसी गवाही बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसी गवाही के बुनियाद पे लोगों के दिल में एक यकीन आता है कि ये इंसान वाकई नबी होगा। लिहाजा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में आयत 23 के बाद जो किस्सा लिखा हुआ है उसमें हमें यकीन है कि इस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक नबी नहीं थे। अब इस किस्से में अल्लाह ये बयान करते हैं कि अज़ीज़ की बीवी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सड्यूस करने की कोशिश की, और उसी वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह की मदद मांगी। उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि अल्लाह ने हमेशा उनकी मदद की है, हमेशा उनको इज़्ज़त दी है, हमेशा उनका ख्याल रखा है। लिहाजा अब वो गलत काम कैसे कर सकते हैं? अब इस वक्त ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद मांग रहे थे, इसका ये नहीं मतलब कि वो इस वक्त नबी बन गए थे। अल्लाह के बारे में तो वो शुरू से जानते थे, क्योंकि वो एक नबी के बेटे थे। तो चाहे वो छोटी उम्र में अपने वालिद से जुदा हो गए थे, वो शुरू से ही अल्लाह की इबादत करते थे।
لہٰذا اس وقت اگر وہ اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس وقت وہ ایک نبی بن چکے تھے۔ ویسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ ایک نبی ہوتے تو وہ ایک ایسی اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے عزیز کی بیوی کو جہنم اور جنت کے بارے میں کچھ سمجھاتے، ان کو خبردار کرتے، ان کو دین کا علم دیتے یا کوئی اللہ کا پیغام ضرور دیتے، بجائے اس کے کہ وہ یہ اس وقت کھڑے ہو کے سوچے کہ اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا، میں غلط کام کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ اس وقت کھڑے ہو کے عزیز کی بیوی کو دین کی تعلیم دیتے۔ لہٰذا اس سے مزید یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام ایک نبی نہیں تھے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سمجھائی ہے، اللہ ہمیشہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتے تھے، نبی بننے سے پہلے بھی ان کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہی چیز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کوئی نشانی دکھائی، جس کی وجہ سے ان کا دل مزید مضبوط ہو گیا اور ان کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا آسان ہو گیا۔ اب قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ یہ کیا نشانی تھی، اور قرآن ہمیں اس لیے یہ بات نہیں بتاتا کیونکہ نشانی اتنی ضروری نہیں ہے۔ زیادہ ضروری جو بات ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ لازماً اس کی مدد کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ ہمیشہ انشور کرتا ہے کہ ان کا کوئی بھی نبی بننے سے پہلے بھی غلط کام نہ کرے۔ یہی چیز آپ یوسف علیہ السلام میں دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے ان کا نفس ان کو تنگ کر رہا تھا، انہوں نے جیسے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کو ایک ایسی نشانی دکھائی جس کے ذریعے ان کا دل اتنا مضبوط ہو گیا کہ اپنے نفس کو قابو کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ عزیز کی بیوی نے اس دروازے کو لاک کیا ہے۔ اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت وہ اپنے نفس سے اور شیطان کے وسوسوں سے کتنا زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ کھڑے ہو کے عزیز کی بیوی سے بات کریں، سختی سے بات کریں یا کہیں اور چلے جائیں، وہ مین دروازے کی طرف اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائیں، وہ اس عورت سے دور ہو جائیں، یعنی اس وقت وہ اپنے آپ کو حرام سے بہت دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے بلکہ ہمیں مزید یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں دوستی کیوں منع ہے، کیونکہ جب بھی دوستی ہوگی کسی نہ کسی کے دل میں غلط بات آ سکتی ہے، اور اس وقت انسان کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ حرام کام تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ حرام سے دور بھی رکھنا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے۔ جب آپ حرام کے بہت قریب جانا شروع ہو جائیں گے تو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جیسے انسان جو اس وقت نبی نہیں تھے لیکن بہت پاک تھے، بہت انصاف پسند تھے اور بہت اللہ کو یاد کرنے والے تھے، وہ بھی اس وقت حرام سے دور بھاگ رہے ہیں۔ وہ دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں تاکہ وہ اس عورت سے اور اس گھر سے دور ہو جائیں، اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ یعنی یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ شیطان ہمیشہ انسان کا دشمن ہے، یہی بات ان کو بچپن میں یعقوب علیہ السلام نے سکھا دیا تھا، اور وہ شیطان کے وسوسوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شیطان کے وسوسے بھی کبھی کبھی بہت سخت ہو سکتے ہیں۔ اب پھر آپ قصے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور عزیز کی بیوی دونوں دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور جیسے دروازہ کھلتا ہے تو عزیز سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب اس وقت جیسے عزیز کی بیوی اپنے خاوند کو دیکھتی ہے تو وہ گھبرا کر تمام الزام یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو کوئی بہت بڑی سزا دینا ضروری ہے یا اس کو جیل میں بھیجا جائے۔ اس کے بدلے میں یوسف علیہ السلام عزیز کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ غلط نہیں ہے، وہ انسنٹ ہے، اور عزیز کی بیوی نے ان کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی۔ اب وہاں پر قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ عزیز کی بیوی کے گھر میں سے کوئی ایک انسان وہاں پہ تھا جس نے یہ پورا قصہ سنا، اور اس نے عزیز کو یہ ہدایت دی کہ یوسف علیہ السلام کی شرٹ پہ غور کیا جائے، اگر وہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام غلط ہے، یعنی وہ عزیز کی بیوی کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، عزیز کی بیوی اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس جنگ میں یوسف علیہ السلام کی شرٹ سامنے سے پھٹ گئی۔ لیکن اگر ان کی شرٹ پیچھے سے پھٹ گئی ہے، اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور عزیز کی بیوی نے پیچھے سے جب ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو ان کی شرٹ پیچھے سے پھٹ گئی۔ اب جب یوسف علیہ السلام کی شرٹ کو عزیز نے دیکھا اور یہ چیز دیکھی کہ شرٹ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کی بیوی ہی غلط ہے،
انہوں نے فوراً یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کیا کہ وہ ان کی بیوی کو معاف کرے، اور بیوی کو بھی فوراً یہ بات سمجھا دی کہ وہ توبہ کرے۔ اس سے ہمیں صاف یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عزیز کی بیوی جیسی بھی تھی، عزیز بہت انصاف پسند آدمی تھا۔ اس نے فوراً اپنی بیوی کا سائیڈ نہیں لیا۔ جو انسان اس وقت ان کو مشورہ دے رہا تھا، انہوں نے اس مشورے پر پورا عمل کیا، اور پھر جب ان کو حق کی بات سمجھ آ گئی تو انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر ہم بہت سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے، عزیز کی بیوی کا اس موقع پہ پکڑا جانا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے گھر میں سے کوئی ایک انسان وہاں پہ کھڑا ہوا تھا جس نے یہ پورا قصہ سنا اور عزیز کو پھر آگے سے مشورہ دیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اگر اللہ نے عزیز کو یہ بات سمجھانی تھی تو اللہ ویسے عزیز کے دل میں یہ بات ڈال سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی شرٹ کی طرف دیکھیں، اس پہ توجہ دیں کہ وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے یا پیچھے سے، لیکن بجائے اس کے کہ اللہ یہ کرے، وہاں پر عزیز کی بیوی کے گھر میں سے کسی انسان کا ہونا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے پلان کے مطابق ہر چیز چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ رینڈملی کام نہیں کر رہے ہوتے، ہیپ ہیزرڈلی کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ کے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اس حکمت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر توکل آ سکے۔ السلام علیکم۔